پاکستان کے نامور صحافی ضیاء الاسلام انصاری کے مطابق جنرل ضیاء الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ امریکہ کی پس پردہ حکمران قوتوں کے لیے خطرناک شخصیت بن چکے تھے۔ CIA، اسرائیل کے حامی عناصر جو وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون میں تھے، اس بات کی سن گن پا چکے تھے کہ ضیاء الحق افغانستان کی آزادی کے بعد پاکستان، افغانستان اور ایران کے درمیان اتحاد و اشتراک اور وفاق جیسے منصوبوں پر کام کر رہے تھے، جس کا مطلب تھا بنیاد پرست مسلمان ملکوں کا گٹھ جوڑ۔ ماضی میں ایرانی قائدین صدر ضیاء الحق کو عراق کے صدر صدام حسین کے برابر گردانتے تھے، لیکن اب ان کی اطلاع تھی کہ ضیاء الحق اس صورتحال کو تبدیل کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ضیاء الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور جرم بھی تھا۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے متعلق انہوں نے امریکہ کا دباؤ قبول کرنے سے ہمیشہ انکار کیا تھا۔ 1987 میں ارشد نامی ایک پاکستانی نژاد امریکی شہری کی طرف سے ایٹم بم کی تیاری میں استعمال ہونے والا کچھ مواد، جسے مارجنل سٹیل کہتے ہیں، خفیہ طور پر امریکہ سے خرید کر پاکستان لے جانے کی کوشش کا واقعہ منظر عام پر آ گیا تھا۔ اس میں ایک سابق فوجی افسر بریگیڈیئر انعام اللہ کی شرکت کا بھی الزام تھا، اور امریکہ میں یہ ہنگامہ آرائی جاری تھی کہ ایسے حالات میں ضیاء الحق کی اس یقین دہانی کو قبول نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کے پاس نہ ایٹم بم ہے اور نہ وہ بم بنا رہا ہے۔ یہ معاملہ اتنا بڑھا کہ امریکی سینٹ نے اور پھر کانگریس نے پاکستان کو ملنے والی امداد 120 دن کے لیے معطل کر دی۔ امریکی نائب وزیر خارجہ مسٹر آرماکوسٹ نے اس سلسلے میں پاکستان کا خصوصی دورہ کیا۔ امریکہ میں صدر ضیاء الحق کے متعلق خدشات بڑھ رہے تھے۔ اگرچہ صدر ریگن ابھی تک جنرل ضیاء الحق کو روسی جارحیت اور توسیع پسندی کے خلاف محاذ میں قابل اعتماد اور قابل قدر ساتھی سمجھتے تھے، اور افغانستان کے معاملے میں براہ راست متاثرہ ملک کے سربراہ کی حیثیت سے ان کی اہمیت اور ان کے جرأت مندانہ کردار کی کم از کم وائٹ ہاؤس میں قدردانی موجود تھی، لیکن وہ بنیاد پرستی کا رجحان رکھنے والی شخصیت قرار پا چکے تھے، اور یہ ایک خطرے کی گھنٹی تھی۔ ارشد کیس کے ہنگامے کے باوجود بالآخر صدر ریگن کو پاکستان کی امداد بحال کرنے کے لیے خود کانگریس کے لیڈروں سے براہ راست مذاکرات اور کوشش کرنا پڑی۔ جنرل ضیاء الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کوئی نئی یقین دہانی کرائے بغیر اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ ان دنوں آرماکوسٹ سے ملاقات کے حوالے سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں صدر ضیاء الحق نے ایک ایسی اہم بات ہمیں بتائی جو صورتحال کی ایک معنی خیز وضاحت کرتی تھی۔ ہم چاروں صحافی ایوان صدر میں صدر ضیاء الحق سے ملے۔ اس موقع پر میں نے ان سے پوچھا کہ آرماکوسٹ سے مذاکرات کیسے رہے۔ انہوں نے کہا مذاکرات مفید رہے۔ سرکاری رازوں پر گفتگو کرنے کے معاملے میں وہ ضرورت سے زیادہ محتاط رہتے تھے، اور کسی اہم حساس معاملے پر اگر ایسی کوئی بات کسی حد تک بتانا مناسب سمجھتے تو کہا کرتے تھے کہ جو کچھ آپ کو بتایا جا سکتا ہے یہ ہے کہ اسی تمہید کے ساتھ انہوں نے کہا، آرماکوسٹ نے کہا کہ ارشد کیس نے معاملہ بہت خراب کر دیا ہے۔ امریکی خفیہ ایجنسی کے فرضی ڈیلر کی معرفت ارشد نے خریداری کی، اور اب مقدمہ عدالت میں ہے، جہاں ایسے شواہد موجود ہیں جن کی تردید نہیں کی جا سکتی۔ اب آپ کو ایسی واضح یقین دہانی کرانی ہوگی جو ارشد کیس کے ذریعے آپ کا راز فاش ہو جانے کے معاملے کو یقینی طور پر ختم کر سکے۔ جس کے جواب میں جنرل ضیاء الحق نے آرماکوسٹ سے کہا، آپ امریکیوں کا دعویٰ ہے کہ آپ کو ہمارے ایٹمی پروگرام کے متعلق خفیہ ذرائع سے تمام معلومات حاصل ہیں، اور ہم بھی جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کا یہ دعویٰ درست ہے، اور اگر یہ دونوں باتیں درست ہیں اور واقعتاً درست ہیں تو پھر آپ کو یہ بات بھی اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ اب ہم اپنے پروگرام کے جس مرحلے میں ہیں اس میں مارجنل سٹیل کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ صدر ضیاء الحق کا یہ بیان اس نوعیت کا تھا کہ ہم نے اس کی مزید وضاحت کو اپنے حق میں خطرناک تصور کیا۔ ایک ساتھی نے شاید معاملے کی نزاکت کا احساس نہ کرتے ہوئے پوچھ ہی لیا، یہ جو خبریں چھپتی رہتی ہیں کہ پاکستان نے چین میں ایٹم بم کا تجربہ کیا ہے، کیا ان میں کوئی صداقت ہے؟ صدر نے اس سوال کا کوئی جواب نہ دیا، بلکہ کسی حد تک ناگواری کے ساتھ جواب دیا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو کچھ آپ کو بتایا جا سکتا ہے بس وہ جملے یہ ہیں جو آرماکوسٹ سے اپنی بات چیت پہ میں نے بیان کر دیے۔